اس میں یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس کو وہ کریں. یونیورسٹیز نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں، جسے ہم نے کہا ہے پریپیئرڈنس اینڈ کمٹمنٹ. اگر یونیورسٹی کو یہ لگے کہ یہ کمیٹڈ نہیں ہیں اس فیلڈ کے لیے یا اس کام کے لیے، تو وہ یونیورسٹیز ان کو ریجیکٹ کر دیں. اگر ان کو لگے جیسے آپ کے کیس میں کہ آپ واقعی کمیٹڈ ہیں، دین دا یونیورسٹی شوڈ ایڈمٹ یو. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ایکیڈیمکس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے ججمنٹ کرنا کہ کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کام کیا، کس کو اے ملنا ہے، کس کو سی ملنا ہے، کس کو بی ملنا ہے. یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں ججمنٹ کرنا. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کلیریکل فارمولا پہ بیٹھتے ہیں، ہم ایکچولی چیزیں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ جج کریں اسٹوڈنٹس کو اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں جو کہ آگے جا کے اس کام کو بڑھائیں. اس میں ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ضروری ایسا کام کریں گے. جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اگر جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ اپنے اس پہ رہتے ہیں، ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ضروری اس طرف آئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ امپلائرز کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ تو ڈائریکشن لیس ہے. ہم امپلائرز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹڈ ہیں، اور یہ کمیٹڈ ہیں تو یونیورسٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. That is what we want to convey to the employers. That is what we want to ask the universities. Universities should give a certificate کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب ہیں اس کام کے لیے. جی میڈم آپ فرمائیے. اگر آپ جی یونیورسٹیز میں آلریڈی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکلز یا باقی کوانٹیٹیو اسکلز یا کوالٹیٹیو اسکلز کا وہ کورس ہے وہ شامل کیا جائے گا. لیکن جو ہم نے یونیورسٹی سے پڑھا اس کے اندر بھی آلریڈی چاہے وہ سیٹ ہو یا جی آر ای کے لیے ہو یا ویسے کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو اسکلز کی تیاری ہو، پہلے 4 سیمسٹرز میں ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں. تو اب نئی چیز کیا ایڈ ہوگی؟ کیونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں یا اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پہلے 4 سیمسٹرز میں آپ یہ سارے کورسز پڑھتے ہیں. تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ تمام یونیورسٹیز میں ایسا کیا جائے، کیونکہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے یونیورسٹی. جی دیکھیں، اس میں ایکسپیرئنس واز اے لٹل بٹ ویریبل. The best universities were actually doing a lot of the things that we are saying. لیکن ہم نے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش کے بارے میں جو شعر ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو جو کامل ہیں ان کے لیے صرف رہنمائی ہے، لیکن جو ذرا کم ہیں ان کے لیے ڈائریکشن ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میں نے اپنے کالج کے دور میں انجینئرنگ پڑھی تھی. تو انجینئرنگ میں بیسکلی تو تمام کورسز انجینئرنگ کے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کورسز دوسرے فیلڈ کے تھے. مطلب ایک اکنامکس کا، ایک اسلامک اسٹڈیز کا، ایک کچھ وہ، تو تھوڑا سا ان میں بیلنس تھا. اب ہم نے یہ ان سے انجینئرنگ کاؤنسل سے بات کی ہے کہ اس چیز کو آپ آرگنائز کر دیں تاکہ جو بنیادی ان کی وہ ہے فاؤنڈیشن ہے وہ ہو جائے، سیکیور ہو جائے. اینڈ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ کورسز ہیں لیکن اس طرح سے وہ صحیح طور سے آرگنائز ہو جائیں گے. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے، اور جنرلی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کورسز ٹھوسے. مگر اس میں اگر گیلانی صاحب ہیں جی جسٹ اس میں اٹس ناٹ جسٹ جنرل ایک مائک یہاں پہ بھی دے دیں. جی یہ جنرل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم ارلیئر سیمیسٹر میں کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بہت چھپی ہوئی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جب انڈر گریجویٹ یونیورسٹی میں بچہ یا بچی جاتے ہیں تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے، اور پھر وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پھنس جاتے ہیں. یعنی وہ 4 سال کو اگر ان کو پسند نہ بھی ہو، وہ کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، لیکن اگر ان کو وہ سبجیکٹ پسند نہ بھی ہو. جی میرا نام ذوالفقار گیلانی ہے. جی ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی ہمارے پروگرام اسپیشلسٹ ہیں آن ایکیڈیمکس.
یہ اس سے کافی عرصہ قبل پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات ہیں. ہاں جی جی تو ایک جو جنرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر ٹو اے بریڈتھ آف نالج، کہ ان کی ہر بچے کی نالج براڈن ہو. اس وقت پجن ہولنگ ہو رہی ہے، بچہ یا بچی ایک ڈپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں، صرف اس ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر بچے کو یہ ڈومینس معلوم ہونے چاہیے. لیکن کرٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ وہ تیسرے سیمیسٹر میں چاہے جو سوچ کے آئی تھیں کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے یا میں نے فزکس پڑھنی ہے، اسی میں جانا چاہیں، اگر انہیں داخلہ مل جاتا ہے تو اسی میں جائیں گے. لیکن اگر انہیں یہ پچھلے جو جنرل ایجوکیشن کے کورسز، ان میں کوئی اور چیز پسند آ گئی ہے تو شی کین شفٹ ٹو دیٹ ادر سبجیکٹ. یہ بہت کریٹیکل، یہ فلیکسیبلٹی ہم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کے وہ پہلے 2 سیمیسٹر ضائع نہیں ہوں گے. میرا یہ مطلب ہے نا کہ بچے آتے ہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو الیبوریٹ آن دیٹ. آئی تھنک ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت شروع میں ٹریکنگ بہت کی جاتی ہے کہ آپ 8ویں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے آرٹس اور سائنس چوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بایولوجی اور میتھس چوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یا میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر بعد میں بھی کچھ سوچیں تو آپ اس کی طرف جا سکیں. جی آپ فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن ڈفرینٹ کو آخر تک رہنے دیں، آپ آج والے پروگرام کے بارے میں. سر سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک لائزنس ہے ڈی سی آفس کے ساتھ، پہلے جو تھا وہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میری پرسنلی اگر میں بات کروں تو کوئی 3 سال میں، آپ کے تقریباً 3 سال کے ٹینیور میں نے کئی ای میل کیے ہیں مختلف ایشوز پہ، جن کا جواب تقریباً نہ ایک آدھ کے علاوہ نہیں آیا. اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میڈم عائشہ سے ہم پوچھتے ہیں تو انہوں نے کنسرن سیکشن سے پوچھ کے جواب دینا ہوتا ہے. تو اوبیسلی ان کو جواب وہاں سے نہیں ملتا تو ہمیں جواب نہیں آتا. تو یہ کیا کوئی پالیسی لیول کا ڈیسیژن ہے؟ نہیں کوئی نہیں. میڈم کہاں پہ؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ بی ایس کے بعد بچہ، یہ پالیسی میں لکھا ہوا آپ کے کہ بی ایس کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا سکتا ہے. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا میتھ کریٹ ہو جائے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ مطلب کوئی بھی ڈسپلن میں، مطلب ایک بندہ اسلامیات پڑھی ہے تو انجینئرنگ میں جا سکتا ہے. نہیں سر اس میں پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یار دیکھو نا، دیکھیں نا ذرا آپ پالیسی کو پڑھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے ایک کانسیپٹ لکھا ہے پریپیئرڈنیس، ایک کانسیپٹ لکھا ہے کمٹمنٹ. ناؤ دی مین تھنگ از کہ پریپیئرڈنیس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وہی ڈگری کی ہو. پریپیئرڈنیس کا مقصد ہے کہ آپ نے جو کورسز ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیے ہوں، جو منیمم ریکوائرمنٹ آپ کے اس پروگرام کے لیے. ناؤ اٹ از ویری ان لائکلی، اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ اگر کسی نے ایم اے اردو یا ایم اے اسلامیات کیا ہو تو انہوں نے وہ سارے کورسز پڑھے ہوں جو انجینئرنگ کے لیے ضروری ہے. اٹس ویری ان لائکلی. لیکن اگر کسی نے میتھس پڑھی ہو یا فزکس پڑھی ہو تو دین اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ود اے فیو ایڈیشنل کورسز وہ انجینئرنگ میں جا سکیں. تو یہ یونیورسٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ بچہ تیار ہے یا نہیں تیار. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ایک کلیریکل ان کو ریکوائرمنٹ دے دیں، ہم نے ان کو ایک انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ دی ہے کہ آپ اپنا ججمنٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا؟ اٹس ناٹ کہ جی آپ نے اردو والے کو انجینئرنگ میں ڈالنا ہے، وہ کوئی بھی نہیں ڈالے گا. اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان ہسٹری، اور ابھی بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کافی لوگ ایک دوسری چیزوں کے قریب ہیں اینڈ دے کین ٹیک سم ایکسٹرا کورسز اینڈ فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ. اگر انہوں نے محنت کی ہو اور انہوں نے تیاری کی ہو اور آپ کو یہ وثوق ہو کہ یہ آگے چل سکتے ہیں، آپ ان کو لے لیں. دیٹس دی تھنگ. باقی آپ نے فرمایا کہ جی یہ شروع سے ان کو ایڈمیشن دینے سے میس، تو یار ذرا کبھی باہر کے ملکوں کو بھی دیکھ لیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، کہیں پہ میس نہیں کریٹ ہوا. تو پاکستان میں ہر چیز میس بن جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو دس از ایکچولی اسٹینڈرڈ پریکٹس آل اوور دا ورلڈ. جی سر آپ فرمائیے.
یونیورسٹیز نہیں غلط نہ سمجھیں. دیکھیں اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہم نے اسٹرینجنٹ کر دی ہے کہ یہ اسٹاف ہو جی. اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کے تھرو کورسز پڑھائیں گے ٹھیک. اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ادھر ادھر سے کورسز پورے کر لیں کہ ہم نے جی کورسز نفری پوری ہوگی. نہیں آپ نے خود پڑھانا ہے. نہیں سر سوال تو اس سے آگے ہے جی. وہ یہ ہے کہ ایچ ای سی نے مختلف یونیورسٹیز کے پروگرام بند کیے تھے جو ان کے پاس اپنے پی ایچ ڈی کے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ مکمل نہیں تھی. تو ابھی کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کچھ یونیورسٹیز نے اس وقت بڑا پریشر کیا تھا ایچ ای سی پہ وہ دوبارہ پروگرام جو بحال کیے جائیں. تو اسی طرح بی اے کی پالیسی مطابق وہ بھی اس وقت میرے خیال میں 3 سال گزر چکے ہیں. تو مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی بی اے میں ایڈمیشن جو دے رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو آفر بھی کر رہی ہیں. پشاور یونیورسٹی کے میرے خیال میں کسی وائس چانسلر صاحب کا کوئی بیان آیا تھا کہ وہ ہم بی اے کے لیے وہ شرط ختم کر دی ایچ ای سی نے. ایچ ای سی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کیا لائن بنائے گا؟ دیکھیں چیز یہ ہے لوگ پیپل کین آلویز چیٹ. آپ کسی کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں. آپ کسی دکان پہ جائیں وہ آپ کو مال ایک دکھائیں دوسرا بیچ دیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو وارن کرنا کہ جس چیز کا فائدہ نہیں ہے اس چیز کے لیے آپ اپنا ٹائم بھی نہ ویسٹ کریں اپنے پیسے بھی نہ ویسٹ کریں. تو جو چیز اس وقت ایک قسم کا انفیریئر